الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد وهو العزیز الحکیم اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ سورہ فاطر کی ابتدائی آیات میں سے ہے، ارشاد باری ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ کریم اگر کسی پر اپنی رحمت کے دروازے اپنی پسند سے ایک حد تک کھول دے وما یمسک، کوئی اسے فلا ممسک لہا، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، کوئی روکنے والا نہیں۔ وما یمسک، اور جس پر اپنی بخشش رحمت کے دروازے بند کر دے فلا مرسل لہ من بعدہ، اس کے بعد اسے کوئی قطرہ رحمت کا پہنچانا کسی کے بس میں نہیں رہتا۔ وہو العزیز الحکیم، وہ غالب ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن وہ حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، کہ یہ جو لوگ کفر پر اڑے ہوئے ہیں آپ انہیں سمجھائیں، واعظ کریں یا نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، ان کے کانوں پہ مہر کر دی، ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو عرض یہ کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کسی کے دل پہ مہر کر دیتے ہیں تو پھر اسے سزا کیوں دیں گے؟ جب مہر ہی اللہ نے کر دی تو اب اس کے بس میں کیا رہا، وہ تو توبہ کر ہی نہیں سکتا، وہ تو اسلام لا ہی نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مفت میں مہر یا زبردستی نہیں کرتے، اختیار دیا، فکر دی، سوچ دی، عقل دیا، شعور دیا، پھر نبی بھیجا، اپنی کلام پہنچائی، اور جب انسان نے ان ساری چیزوں کو دیکھ کر خود یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے نہیں ماننا ہے، تو پھر وہ اس کی نہ بڑھتے بڑھتے ایک حد تک پہنچ جاتی ہے جس کے بعد اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ ارشاد نبوی میں ہے کہ برائی سے، گناہ سے، نافرمانی سے دل میں سیاہی کا ایک نقطہ بن جاتا ہے، اگر اللہ توفیق دے اور توبہ نصیب ہو تو دھل جاتا ہے، مزید گناہ ہی کرے توبہ نہ کرے تو وہ سیاہی اس میں ایک نقطہ اور شامل ہو جاتا ہے، وہ بڑھتی رہتی ہے۔ فرمایا حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ سارا قلب ہی سیاہ ہو جاتا ہے، جب سارا قلب سیاہ ہو جائے تو من جانب اللہ اس پر مہر کر دی جاتی ہے، پھر توبہ کی توفیق ختم ہو جاتی ہے، یعنی گستاخی اس حد کو پہنچ جاتی ہے کہ معافی کی گنجائش از خود نہیں رہتی۔
یہی بات یہاں ارشاد فرمائی گئی، ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ کریم جو باب رحمت جس حد تک جس بندے پر کھول دے، من رحمہ رحمت میں سے، یعنی جس حد تک، اس کا مطلب ہے کہ ہر آدمی کی اپنی ایک استعداد ہے، اس کی اپنی ایک قوت ہے، اس کا اپنا ایک ارادہ ہے، اس کا اپنا ایک فیصلہ ہے، اس کا اپنا ایک خلوص ہے کہ دل کی کس گہرائی سے وہ رجوع اللہ کر رہا ہے۔ جتنا اس کا خلوص ہے اسی طرح اسی نسبت سے اس سے کئی گنا زیادہ رحمت اس پر اللہ کریم فرماتے ہیں۔ سب کا حال ایک سا نہیں ہوتا، ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے، اور جب اللہ کریم کھول دیتے ہیں تو اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کا کھولا ہوا دروازہ کوئی بند نہیں کر سکتا۔ وما یمسک، اور جب کسی پر بند کر دیتا ہے، فلا مرسل لہ من بعد، پھر کوئی بادشاہ، کوئی حکمران، کوئی سلطان، کوئی فوج، کوئی لشکر، کوئی طاقتور، کوئی رشوت دے کر، کوئی کسی طرح پھر وہ کھولا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہ سب پر غالب ہے، کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا۔ لیکن الحکیم ہے، وہ اس کے فیصلے حکمت سے خالی نہیں ہوتے۔ فیصلہ دراصل بندے کا ہوتا ہے جس پر عمل درآمد کا حکم اللہ کریم دے دیتے۔ اگر ظاہر معنی پہ تو لیا جائے تو پھر تو بندہ محض بے اختیار ہے، رب نے چاہا تو دروازہ کھول دیا رحمت کا اور وہ نیک ہو گیا، اور اللہ نے بند کر دیا تو بدکار ہو گیا۔ لیکن حق یہ ہے کہ اللہ جس ارادے سے بندہ رجوع اللہ کرتا ہے، اس پائے کی رحمت اس سے زیادہ رحمت سے اسے نوازتے، اور جس درجے کا انکار کرتا ہے، جس درجے کا انکار اس کے دل میں، اس کے دل کی گہرائی میں ہوتا ہے، اس طرح کا کفر لگ جاتا ہے۔ اعمال ظاہری کی توفیق اگر قلب ساتھ نہ دے تو ایک رسم رہ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، لیکن قبول نہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ منافقین جو تھے عہد نبی علیہ صاحب صلاۃ والسلام میں، تو وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھ لیتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ روزے بھی رکھ لیتے تھے، لیکن اللہ کریم نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نیچے جہنم کے سب سے نچلے خانے میں منافقین ہوں گے۔ اور اسی آیت کی تشریح میں حدیث نقل کی گئی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کفار کا اور جہنمیوں کا خون اور پیپ جو ان کے زخموں سے بہے گا وہ منافقین کی غذا ہوگا۔ تو بظاہر اعمال تو منافق بھی کرتے تھے، فرق کیا تھا کہ ان کا دل ساتھ نہیں دیتا تھا۔ تصوف و سلوک کیا ہے؟ یہ کوئی دین سے، فقہ سے، شریعت سے الگ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مجاہدہ، یہ وہ محنت ہے کہ جو تعمیل احکام شرعی کی، جو تعمیل قرآن و سنت کی ہم کرتے ہیں، اس میں ہمارا دل، ہماری فکر، ہمارا ضمیر، ہمارا باطن بھی شامل ہو جائے، وہ ظاہر داری نہ رہے بلکہ دل کی گہرائی سے ہماری شمولیت اس میں ہو جائے۔ اور جب دل شامل ہوتا ہے تو پھر اطاعت میں اسے سکون ملتا ہے، لذت ملتی ہے، اطاعت کے لیے یہ چاہتا ہے۔ ایک واقعہ تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوانے میں کسی نے لکھا کہ سارا دن علمی بحث و تمہیس، فقہ کی تدوین، لوگوں کے فتووں کا جواب، اس مصروفیت میں گزرتا، تھوڑی دیر آپ استراحت فرماتے، اور جب تھوڑی سی رات گزار کے کھڑے ہو جاتے تو تہجد نماز تہجد کی اتنی لمبی پڑھا کرتے تھے کہ رات اس میں بسر ہو جاتی، فجر کی نماز تک کھڑے رہتے۔ تو جب آپ کا وصال ہوا تو پڑوسی سے اس کے بچے نے پوچھا
کہ جب ہم رات کو یہ کھڑکی ہوا کے لیے کھول کر سوتے تھے تو یہ جو ہمارے پڑوس سے ہے نا، اس میں ایک ٹنڈ منڈ درخت تھا، اس پر کوئی شاخ پتے تو نہیں تھے، ڈالے نہیں تھے، لیکن تنا کھڑا تھا۔ تو اب تو شاید انہوں نے نکلوا دیا، تو اس نے کہا نہیں بیٹا وہ درخت کا تنا نہیں، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہیں تو نے آدھی رات کو کھڑے دیکھا اور پھر ساری رات کھڑے ہی دیکھا جب آنکھ کھلی۔ تو یہ واقعہ تھا۔ تو یہاں ایک شخص تھا غلام احمد پرویز کا پیروکار، نورپور، یہ بات ہو رہی تھی، وہ کتاب میں واقعہ تھا، تو وہ کہنے لگا یہ ممکن نہیں ہے۔ ویسے ہی بزرگوں کے فضائل میں یہ لکھتے رہتے ہیں، ایسا کب ممکن ہے؟ میں نے کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں لاہور کا رہنے والا ہوں، یہاں کسی محکمے میں تھا۔ میں نے کہا لاہور اگر تم گانے بجانے والے یا پیشہ ور عورتوں کے محلے میں جاؤ تو ان کی ساری عمر شام سے صبح تک گانے بجانے یا ناچنے یا پیشہ کرنے میں گزر جاتی ہے، انہیں نیند کیوں نہیں آتی؟ ان کی ضرورت ہوگی یا ان کا لالچ ہوگا یا ان کا طمع ہوگا یا دولت سمیٹنے کے لیے ہوگی، کسی غرض کے لیے ان کی عمر بیت جاتی ہے شام کو صبح کرتے ہوئے۔ اگر چند ٹکوں کے لیے عزت بیچنے والی عورت ساری رات بیدار رہ سکتی ہے تو جس کی ہر تسبیح میں جمال الہی ہو اس کے لیے ناممکن نظر آتا ہے تو۔ ہاں میں نے کہا جو نمازیں تم پڑھتے ہو ان میں نہیں کھڑا رہا جا سکتا، کیونکہ تم ایمان سے خالی ہو اور رسم نماز کی نبھا رہے ہو، تو ان میں تو مشکل ہے، جس حال میں تم ہو اس میں مشکل ہے۔ لیکن اگر اللہ تمہیں توبہ کی توفیق دے اور کوئی تمہیں اس لذت سے آشنا کر دے اور تمہارے دل میں بھی کوئی تجلی جمال الہی کی آ جائے تو پھر تم سمجھو گے کہ یہ مشکل نہیں بلکہ زندگی اسی میں ہے، لطفی اسی میں ہے۔ تو دل جب زندہ ہوتا ہے، دل کا جب شعور بیدار ہوتا ہے، دل جب صاف ہوتا ہے، دل کا رشتہ جب جمال باری سے قائم ہوتا ہے اور اس کے قیام کا واحد ذریعہ قرآن حکیم نے بار بار جس پہ زور دیا وہ ذکر الہی ہے، یعنی کوئی نسبت ہونی چاہیے نا تعلق کے لیے۔ تو مخلوق سے تو مخلوق ہونے کی نسبت تو ہے خواہ کسی طرح بھی صحیح، لیکن خالق اور مخلوق میں کیا نسبت؟ وہ خالق ہے، وہ ازلی و ابدی ہے، ہم مخلوق ہیں اور فانی ہیں۔ اس کی ذات کو آپ کسی مثال سے نہیں سمجھا سکتے، آپ ظاہری آنکھ سے اسے دیکھ نہیں سکتے، اس کی بات سننے کی آپ میں استعداد نہیں ہے کہ براہ راست کوئی وحی الہی سن لے، پھر نسبت کس طرح پیدا ہو؟ اسی لیے بار بار کتاب اللہ میں ارشاد ہوا کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ کثرت سے میرا نام پکارتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو۔ یہ جو کثرت سے تم میرے نام کی تکرار کرو گے یہ تمہارے دل میں ایک اندیکھا تعلق میرے ساتھ پیدا کر لے گا۔ اور فرائض نبوت میں سے ایک فرض ہے، 4 فرائض نبوت میں سے ایک فرض ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ان کے دلوں کو پاک کیا جائے، روشن کیا جائے، منور کیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے جہاں قرآن حکیم کی تعلیم فرمائی، جہاں فقہ تعلیم فرمایا، جہاں اعمال کی تعلیم فرمائی، تربیت فرمائی، وہاں قلوب کا تزکیہ بھی کیا کہ ذات باری کے ساتھ دل کا رشتہ، یہی فضیلت ہے صحابہ کرام کی، ورنہ نمازی تو شاید کوئی غیر صحابی بھی ایسا مل جائے جس نے صحابہ سے زیادہ نمازیں پڑھی ہوں، تسبیحات میں بھی کوئی بندہ مل سکتا ہے، جہاد میں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے زیادہ عمر گزاری ہو۔ اعمال تو وہی ہیں جو صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں تھے، وہی اعمال آج بھی ہیں، اور اللہ کے بندے بڑا بڑا مجاہدہ کرتے ہیں، لیکن کوئی صحابی کیا ان کی گرد پا کے برابر کوئی نہیں بن سکتا۔ کیوں؟
اس لیے کہ صرف اعمال ظاہری نہیں تھے، براہ راست قلب اطہر سے ان کے قلوب کا تزکیہ ہو رہا۔ اب وہ تو کسی کو نصیب نہیں، وہ تو انہی کا حصہ تھا، کوئی ان کا ہمسر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کی کروڑوں کروڑوں رحمتیں ہوں ان بندوں پر جنہیں اللہ کریم نے اپنی اس خصوصی رحمت کی تقسیم کے لیے منتخب فرما لیا۔ اہل اللہ میں بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے بڑے بلند مقامات حاصل کیے، بڑے مراتب حاصل کیے، لیکن حاصل کرنے کی حد تک رہے، انہیں تقسیم کرنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ لاکھوں لوگ مرید ہوئے، انہیں ان کی اصلاح کی، عقائد کی اصلاح کی، تسبیحات بتائیں، تلاوت کرنے کا حکم دیا، نیک بنا دیا انہیں، لیکن درد دل اور کیفیات بانٹنے والے لوگ صدیوں میں کبھی کبھی پیدا ہوتے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہم سبق تھے اور ایک ہی شیخ کے مرید تھے۔ کشتی میں سوار تھے، چونکہ ملتان کے پاس سے گزرتا ہے دریائے سندھ، تو دریا عبور کر رہے تھے اور کشتی میں سوار تھے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کے پاس ہم سبق تھے، غوث بہاء الحق اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ۔ تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بہاء الحق کیا چاہتے ہو تم؟ جو کہو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ ایک وقت ہوتا ہے اہل اللہ کا، آ گئی ان کے مزاج میں کہ بہاء الحق کیا چاہتے ہو تم؟ ہر وقت میرے ساتھ ہو، کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہ حضرت غوثیت میخواہ ہوں، اللہ مجھے غوث بنا دے۔ ہم زمانہ تھے معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور غوث بہاء الحق رحمۃ اللہ علیہ۔ غوث بہاء الحق رحمۃ اللہ علیہ کے منازل 7ویں عرش تک، اور معین الدین اجمیری 9 عرش عبور کر کے عالم امر میں ہے، لیکن غوث بہاء الحق کو بنایا۔ غوثیت بہاء الحق کو ملی۔ یہ مناصب اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ملک میں شاید کتنے پی ایچ ڈی پھرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے گورنر ہمارا میٹرک پاس ہو۔ اب بی اے کی شرط لگی تو کتنے وزیر اعظم بھی رہ گئے جو کبھی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان میں بی اے کوئی نہیں، اور کتنے ایم اے دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ منازل کی حیثیت اسی طرح ہے جس طرح یہ ڈگریاں ہم حاصل کرتے ہیں، اور منصب کی حیثیت اس طرح ہے جس طرح سرکاری عہدہ ہوتا ہے۔ تو ان کے شیخ نے دعا کی، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ خود غوث تھے، بہاء الحق رحمۃ اللہ نے شیخ سے غوثیت مانگی، اللہ نے انہیں غوثیت دے دی۔ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت نے فرمایا تو حاضر ہوئے کچھ ساتھی، تو وہ فرماتے تھے اللہ بے نیاز ہے، محنتیں ہم نے کی، غوث بہاء الحق کو بنا دیا۔ تو بہاء الحق رحمۃ اللہ علیہ کے بعد انہوں نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ سعدی تو چیز میں خواہی، تیری کیا عرض ہوا ہے؟ عرض کی حضرت درد دل میخواہ۔ غوثیت پر انہوں نے جواب نہیں دیا، خاموش رہے، اور بہاء الحق غوث بن بھی گئے۔ جب سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت درد دل میخواہ، تو انہوں نے پلٹ کر فرمایا چیز عظیم خاص تھی، تو بڑی مصیبت پا دیتا، بہت بڑی چیز منگ لو۔ فرمایا چیز عظیم خاص تھی، تو نے بہت بڑی دولت کا مطالبہ کیا۔ تو یہ سارے سلوک کا حاصل وہ درد دل ہے جو اللہ کے بندے بانٹتے ہیں، اور بارگاہ نبوی سے لے کر بانٹتے ہیں، قلب اطہر سے لے کر بانٹتے ہیں، کیونکہ دنیا میں رحمت مجسم ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ہر رحمت کا باب اسی دروازے پہ کھلتا ہے، اللہ نے تو رحمت مجسم کر کے عطا کر دی۔ اب کتنا کوئی قرب حاصل کرتا ہے، کس خلوص سے حاصل کرتا ہے، کتنا اتباع کرتا ہے اور کس خلوص سے کرتا ہے،
اور دل میں وہ خلوص، وہ وارفتگی، وہ شیفتگی لانے کے لیے یہ شب و روز کی اللہ اللہ یہ دل کی پالش ہے. جیسے ارشاد نبوی ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام، لکل شیء ثقالۃ و ثقالۃ القلوب ذکر اللہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر چیز کی پالش ہوتی ہے جس سے اسے صاف کر دیا جاتا ہے، چمکا دیا جاتا ہے. دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے. تو جو وقت زندگی میں اللہ نے عطا فرمایا ہے، جو لمحات اس نے بخشے ہیں، وہ ایک دن کی فرصت ہے، 2 کی ہے، 4 کی ہے. رات دن چونکہ آپ باقی سارے امور چھوڑ کر آ گئے ہیں، تو ان کو جن کو فزیکلی چھوڑ رہے ہیں ان کو ذہنی طور پر بھی چھوڑ دیں اور پوری طرح متوجہ ہو جائیں قلب کی طرف. جتنی محنت لگی اللہ پاک سب کو کامیاب فرمائے. اور وہ ایسا کریم ہے کہ وہ کسی کو خالی نہیں لوٹاتا. حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی خاتون آئی سوال کرنے. آپ تشریف فرما تھے تو اس نے کہا، اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا. انہوں نے کہا حضور میرا بچہ بیمار ہے اور مجھے کسی نے کہا ہے کہ اسے شہد چٹاؤ اور بازار سے خریدنے کی ہمت نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے اس کو دیکھا معتمم کی طرف، خزانچی کی طرف، اسے کہا اسے ایک مشکیزہ شہد کا دے دو. یہ چھوٹے بکرے جو ہوتے ہیں ان کی کھال کے چھوٹے چھوٹے مشکیزے بناتے تھے جن میں 15-20 سیر شہد آ جاتا تھا اور گھی اور شہد ان میں رکھا جاتا تھا، چمڑے کے مشکیزے بنا. انہوں نے فرمایا اسے ایک مشکیزہ دے دو. وہ تو دعائیں دیتی چلی گئی. تو اس نے پوچھا حضور اس کے ہاتھ میں تو پیالہ تھا، اس میں پاؤ بھر شہد آ جاتا، آدھ سیر آ جاتا، تو آپ نے 20 سیر کا مشکیزہ اٹھا کر اسے دے دیا. فرمایا وہ سوال کر رہی تھی اپنی حیثیت کے مطابق، مجھے دینا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، ورنہ کل اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ اس میں تو ایک پاؤ شاید بھی اس کے لیے تو بڑا خزانہ تھا، لیکن تیرے پاس تو 50 مشکیزیں لٹک رہے تھے، تو نے بھی وہ پیالہ ہی دیا، تو میں کیا جواب دوں. اگر اللہ کے بندوں کا مزاج ایسا ہے تو خود اللہ کا کرم کیسا ہوگا. بندہ مانگتا اپنی حیثیت سے ہے، وہ دیتا اپنی شان کے مطابق. ہم مانگتے ہیں جتنا ہماری سوچ ہے، فکر ہے، استعداد ہے، ہم اس انداز سے مانگتے ہیں، اور جب وہ عطا کرتا ہے تو وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے. ذروں کو ہیرے بنا دیتا ہے، وہ قادر ہے. اس لیے مانگنے کے لیے وہ خلوص، وہ درد چاہیے کہ آواز دل سے اٹھے. دل زندہ ہوگا تو بات کرے گا، دل میں شعور ہوگا تو بات کو سمجھے گا. اللہ کریم آپ سب کی محنت قبول فرمائے. تو پوری توجہ، پوری دل جمی سے، پورے سکون سے کچھ دن جتنے یہاں آپ دارالعرفان میں ہوتے ہیں اس میں ساری باتوں کو چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، فلاں مولوی صاحب نے یہ اعتراض کیا تھا، فلاں اخبار، یہ ساری باتیں چھوڑ دیں. یہ لمحات جو ہیں یہ اتنے قیمتی ہیں کہ اب جب آپ اپنا کاروبار، دنیاوی مصروفیات، بال بچے کو چھوڑ کر آئیں تو یہ دنیا کی جتنی باتیں انہیں بھی چھوڑ دیں. بالکل یوں سمجھیں کہ ہمارا دنیا سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں یہی کرنا ہے. تو جو لمحات یہاں ہیں تاکہ ان میں پوری توجہ ذکر پر ہی ہو، تاکہ ہمیں باہر پھر انہی اندھیریوں میں جانا ہے، انہی طوفانوں میں جانا ہے، پراپیگنڈے کے اسی سیلاب میں جانا ہے. اور سب سے نقصان دہ ہوتا ہے پراپیگنڈا، جس کے لیے اللہ کریم نے فرمایا لا یخافون لومۃ لائم، 1400 سال پہلے فرمایا کہ لوگ عظمت اسلام کے خلاف پراپیگنڈا کریں گے، نبی علیہ السلام کے خلاف کریں گے، دین کی حقانیت پر اعتراض کریں گے، اسلامی حدود پر اعتراض کریں گے، اسلامی افکار پر. اور وہ سارے آج تو ہم دیکھ رہے، اس زمانے میں تو کسی کو ضرورت نہیں تھی، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ ساری باتیں ہمارے سامنے. تو فرمایا جو میرے بندے ہیں وہ ان کو پرے کا لا یخافون، اس سے نہیں گھبرائیں گے، اس سے نہیں ڈریں گے، بلکہ ان کا اپنا جو تعلق میرے ساتھ ہوگا
خود حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب تصوف کی طرف آئے، چونکہ آپ کا مزاج بھی سخت تھا اور آپ تصوف کے خلاف تھے، جیسا کہ ہمارا علماء کا ایک سخت مزاج طبقہ اب بھی بڑی شدت سے مخالفت کرتا ہے۔ تو لنگر مخدوم میں یہ بات چل نکلی اور آپ اس کے خلاف دلائل دے رہے تھے کہ یہ اس میں یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، یہ خامی ہے۔ تو خواجہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی جو حضرت کے شیخ تھے، وہ وہاں تشریف فرما تھے، بزرگ آدمی تھے، بوڑھے تھے۔ تو ساری باتیں سننے کے بعد انہوں نے بول پن سے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا مولانا آپ نے بڑی دلیلیں دی ہیں، لیکن مجھ سے تو قبر والے بات کرتے ہیں، میں کیسے مانوں نہیں سنتے؟ وہ ایک جملہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو تبدیل کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس میں وہ سادگی، وہ بھول پن، وہ صداقت، دل سے نکلا ہوا وہ جملہ، اس میں اتنی صداقت تھی کہ وہ سارے دلائل چھوڑ کر حضرت نے کہا اگر یہ بات ہے تو آپ مجھے کیوں نہیں لے چلتے، مجھے بھی سکھوائیے۔ کوئی دلیل نہیں تھی، اب یہ کوئی کتابی دلیل ہے یا عقلی دلیل ہے یا شرعی دلیل ہے یا کوئی منطق ہے اس میں یا کوئی اس میں کیا ہے؟ چھوٹا سا ایک جملہ کہ حضرت آپ کے دلائل اپنی جگہ، لیکن ہم کیسے مان لیں جب میرے ساتھ تو میرا شیخ قبر سے باتیں کرتا تو میں آپ کی بات کیسے مانوں؟ جن کے نصیب میں اللہ نے اعتراض لکھ دیا انہیں کرنے دو بھائی، جنہیں مذاق اڑانا ہے انہیں اڑانے دو، لیکن آپ اپنا وقت اس میں ضائع نہ کرو۔ کم از کم جتنے لمحات اللہ نے یہاں دیے ہیں انہیں یکسوئی سے اپنے مقصد کے حصول پہ لگاؤ۔ اللہ کریم سب کو کامیاب فرمائے۔ سارے فیصلے دلی کیفیات پر ہوں گے، اس لیے کہ سارا کردار دلی کیفیات پر مرتب ہوتا ہے۔ توفیق عمل ہی تب ہوتی ہے جب دل چاہتا ہے۔ اللہ کریم سب کی محنتیں قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔